بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد سبحان اللہ. ماشاء اللہ. والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین مکرم، تمامی احباب کو 12واں رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. سامعین مکرم، خصوصی افطار ٹرانسمیشن پنجتنی اسلامک میڈیا کے زیر اہتمام رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سامعین مکرم، ہمارے آج کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محترم بھائی حافظ محمد عمر اکبر قادری صاحب آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پنجتنی اسلامک میڈیا کے سی ای او جناب محترم بھائی محمد مغیث احمد قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کے شاگرد خاص جناب محترم بھائی محمد عثمان قادری صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سامعین مکرم، ماہ رمضان المبارک کی بڑی برکتیں اور رحمتیں سبھی احباب لوٹ رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مستنیر ہو رہے ہیں، مستفیض ہو رہے ہیں. سامعین مکرم، یہ گھڑیاں بڑی برکتوں والی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے آقائے دو جہاں سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ گھڑیاں بڑی فیض یافتہ اور بڑی رحمتوں والی گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ سیام کی گھڑیاں نصیب ہوں اور اس گھڑیوں میں اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، ہمارے آج کے مہمان ثنا خان جناب محترم بھائی محمد عمر اکبر قادری صاحب ہمارے ساتھ رنگ رمضان کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ سے التماس گزار ہوں کہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر پہلا کلام کیجیے. بسم اللہ. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا بڑا خوبصورت کلام ہے، پیش ماشاء کرتا اللہ. ہوں. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر
سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اللہ اکبر پہلا شعر سنیے گا یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو کیا بات ہے سبحان اللہ یہ سبحان کس اللہ کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کو چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے وہیں پہ تھم گئی ایک وار گردش دورہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہیں پہ تھم گئی ایک وار گردش دورہ جہاں بھی تذکیر سلطان انبیاء کے چلے جہاں میں تذکیر سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی تذکیر سلطان انبیاء کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے کیا بات واہ واہ شعر سنیے گا بسم اللہ شعر ہے وہیز بھائی نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر واہ 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 کیا بات نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافرانہ لہد اس لیے نہا کے چلے کیا بات ہے واہ 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 مسافرانہ لہد اس لیے نہا کے چلے اللہ اکبر جناب آمینہ اٹھے بلائے لینے کو واہ 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 جناب آمینہ اٹھے بلائے لینے کو وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے وہ تاج سر پہ شفاعت کا
جب سجا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سامعین مکرم بڑے ہی خوبصورت انداز سے اور ایک منفرد انداز سے پیر سیدی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد عمر اکبر قادری صاحب۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی آواز میں آپ کے ذوق میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم آخر میں جو مقطع آپ سماعت کر رہے تھے، نصیر ان کے سوا کون ہے محبوب ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ کل جب قیامت کا روز ہوگا ساری امتیں اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گی اور محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں اپنی بیٹی کو، بیٹی اپنی ماں کو یاد نہیں کرے گی، بھول چکی ہوگی۔ اس وقت صرف اپنی حالت پر ہر بندے کو رحم آ رہا ہوگا کہ کاش آج میری مغفرت ہو جائے۔ اس وقت نہ کسی کا باپ ہوگا، نہ کسی کی ماں ہوگی، نہ کسی کی بہن ہوگی۔ سامعین مکرم جب امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس بخشش کے لیے حاضر خدمت ہوں گی اور کہیں گی کہ ہماری آج کی خدمت کر، ہماری آج کی بخشش کر دیں، ہماری آج کی بخشش کروا دیں۔ اللہ رب العزت کے حضور آج ہماری بخشش کروا دیں۔ ہر نبی کا یہ لفظ ہوگا، میں آج کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آج کے دن میں کچھ نہیں کرتا، میں آج کے دن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سارے نبی کچھ نہیں کر سکتے آج کے دن میں، مگر ایک ہستی ہے ایسی جو تم لوگوں کو آج کے دن بخشوا سکتی ہے۔ جاؤ فلاں مقام پر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے امتیوں کا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کر بخشش کا نذرانہ لے لو۔ سامعین مکرم، یہ دور، آج کا دور بھی نفسا نفسی کا دور ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم اپنے بڑوں کی رسپیکٹ بھول چکے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم باپ کو اونچی آواز میں بلاتے ہیں۔ باپ ہمیں کسی بات سے منع کرے تو ہم اس کے ساتھ بھی لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں۔ جب باپ کسی کام کا نہ ہو اسے اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ سامعین مکرم، ان کی قدر کیجئے، یہ وہ ہستیاں ہیں، خواہ قیامت کے دن، محشر کے روز یہ آپ کو نہیں پہچان رہی ہوں گی، مگر آج کے دور میں اگر ان کی رسپیکٹ کر لو گے تو کل قیامت کے روز ان کے وسیلے سے ہی اللہ رب العزت آپ سب کو بخشش فرمائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا والد کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ جب ہم خدمت کریں گے اپنے باپ کی تو وہ دروازہ کھل جائے گا، لیکن جب دروازہ کھل جائے گا، جنت میں انٹری ہو گئی، مگر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور مقام پر فرمانے عالی شان ماں کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب، کیونکہ ایک جنت ہے وہ ایک کالونی ہے، کالونی کی شکل دے لیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کالونی کا جب گیٹ کھول دیا جائے کہ آپ اس میں انٹر ہو جائیں، یہ گھر آپ کا ہوا، تو کالونی میں تو اتنے گھر ہوتے ہیں، انسان کو کیسے پتا چلے گا اس کالونی میں میرا گھر کون سا ہے؟ جنت کا دروازہ تو کھل گیا باپ کی خدمت کرنے سے، مگر پتہ کیسے چلے گا کہ اس جنت میں میرا گھر کہاں ہے، میں نے رہنا کہاں پر ہے؟ تو وہ ماں کی خدمت سے جنت ملے گی۔ اپنی ماں کی بھی خدمت کیجیے۔ اللہ رب العزت جن کی مائیں ہیں ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی مائیں رخصت ہو گئیں، والدین رخصت ہو گئے اس دنیا سے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، پنجتنی اسلامک میڈیا کے زیر اہتمام خصوصی افطار ٹرانسمیشن رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے لائیو نشریات تمامی احباب سماعت کر رہے ہیں۔ تمامی احباب سے گزارش کرتا چلوں، ہمارے اس چینل کو لازمی لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، تاکہ دوست احباب زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل تک رسائی حاصل کر سکیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکے۔ اس کو ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت تمام احباب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ سامعین مکرم، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان، بڑا خوبصورت پیر سیدی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی کا پہلا کلام آپ نے سنا۔ انشاءاللہ پھر سے گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ دوسرا کلام بھی ہماری سامعین کی نظر فرمائیے گا۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے حافظ محمد عمر اکبر قادری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، ایک تو ان کے لیے دعا بھی کیجئے گا اور کمنٹس میں آج کے پروگرام کی رائے لازمی دیجئے گا تاکہ بہتر انداز سے آپ تک لائیو نشریات پہنچا سکیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، واہ واہ۔ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے کیا بات، گا جہاں میں، گا جہاں میں
تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ لگتا یوں دور کیا بات یوں دور غائب نبوی سے صحرا میں وہ جس ترگے کوئی شاخ بریدہ صحرا میں وہ جس کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف غمیدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے تھے جناب محترم حافظ محمد عمر اکبر قادری صاحب۔ مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، ان کی جگہ پر ہمیں آج کے اسٹوڈیو میں رنگ رمضان کے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم بھائی محمد عاصم ناگی صاحب نے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جناب محترم بھائی محمد انس اشرف عارفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے رنگ رمضان کے اسٹوڈیو میں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین مکرم، آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے کلام کی جانب۔ خصوصی افطار ٹرانسمیشن رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے آپ تمامی احباب لائیو نشریات کو سماعت کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں ہمارے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام کو دارائن کی برکتیں عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی بے بہا
برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود جناب محترم بھائی محمد عثمان قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بلدگی میں ری بلدگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور بڑا ہی خوبصورت شعر کہ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہو کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد عثمان قادری صاحب۔ سامعین مکرم، ہمارے رنگ رمضان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہمارے سی ای او جناب محترم بھائی محمد مغیث احمد قادری صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو کلام ہمارے سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہمارے سامعین کی نظر کیجئے گا، اور انشاءاللہ ان کے بعد ہمارے بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان جنہیں اکثر سوشل میڈیا پر بڑی
محبتوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے، اور جب ہماری لائیو نشریات چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے عاصم ناگی صاحب کو بھی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ انشاءاللہ ان سے بھی آخر میں کلام ہم سماعت کریں گے۔ اپنے بھائی محمد مغیث احمد قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ تجھ کو آتا ہے ہر ایک، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، ایک نظر میری طرف، ایک نظر میری طرف بھی شہبت کرنا، ایک نظر میری طرف بھی شہبت کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، ایک نظر میری طرف بھی شہبت کرنا، ایک نظر میری طرف بھی شہبت کرنا، آرزو ہے تو فقط تیری ہے دل میں آقا، آرزو ہے تو فقط تیری ہے دل میں آقا، دل نے سیکھا ہی نہیں، دل نے سیکھا ہی نہیں، اور تمنا کرنا، دل نے سیکھا ہی نہیں، اور تمنا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا۔ خوبصورت شعر ہے کہ تو ہے سخیوں کا سخی، میں تیرے در کا سائل، تو ہے سخیوں کا سخی آقا، تو ہے سخیوں کا سخی آقا، تو ہے سخیوں کا سخی، میں تیرے در کا سائل، مجھ کو محتاج نہ دنیا میں کسی کا کرنا، مجھ کو محتاج نہ دنیا میں کسی کا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا، ایک نظر میری طرف بھی شہبت کرنا، ایک نظر میری طرف بھی شہبت کرنا۔ کہ صدقہ حسنین کا کر دینا شفاعت میری،
صدقہ حسنین کا کر دینا شفاعت میری حشر کے روز نا حشر کے روز نا امداد کو رسوا کرنا حشر کے روز نا امداد کو رسوا کرنا تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا ایک نظر میری طرف ہو ایک نظر میری طرف بھی شہبت سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں محبتیں پیش فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد مغیث احمد قادری صاحب۔ سامعین مکرم، یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن پنجتنی اسلامک میڈیا کے زیر اہتمام رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے لائیو نشریات آپ تمامی احباب سماعت کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہماری لائیو نشریات کو سماعت کر رہے ہیں اور ہمارے کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے دے رہے ہیں اور کمنٹس میں ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام کو بار بار کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں محبتیں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، ہمارے رنگ رمضان کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محترم بھائی محمد انس اشرف عارفی صاحب۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اپنے دامانے شفاعت میں چھپائے رکھنا چھپائے رکھنا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت۔ اپنے دامانے شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ آمین آمین آمین۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کیا بات ہے۔ ہر عاشق کے دل کی دعا۔ میں نے مانا کہ واہ کیا بات، نکما ہوں واہ مگر آپ کا ہوں۔ سبحان اس اللہ۔ نے کمبے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اس نے کمبے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے
رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. آصف بھائی کی فرمائش میں یہی شعر دوبارہ. میں نے مانا کہ واہ کیا بات. نکما ہوں اللہ مگر آپ کہوں اللہ اس نکمے کو بھی سرکار کیا بات ہے. نبھائے رکھنا رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت شعر لکھا ہے. بسم اللہ. جب سرے حشر سوانے زیر پہ سورج آئے اللہ اکبر. جب سرے حشر سوانے زیر پہ سورج آئے اپنی کملی کے اللہ اکبر. کیا بات. گناہگاروں پہ سائے رکھنا رکھنا اللہ اپنی کملی کے کیا بات کیا بات. گناہگاروں پہ سائے رکھنا میرے سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرائے خاک کو خورشید خورشید بنانے والے والے اللہ اکبر. آپ کی نظر کروں گا شعر. ذرائے خاک کو اللہ خورشید بنانے والے بنانے والے خاک ہوں خاک کو اللہ اکبر. قدموں سے لگائے رکھنا لگائے اللہ رکھنا خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے
رکھنا میرے سرکار. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بڑا ہی قابل غور شعر. جی جی بسم اللہ. شاید اس راہ سے گزریں خالد میرے آقا گزرے. شاید کیا بات. شاید اس راہ سے اللہ اکبر. خالد میرے آقا گزرے. میرے آقا گزرے. اپنی پلکوں کو اللہ اپنی پلکوں کو سرے بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے بچھائے رکھنا میرے سرکار. میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد انس اشرف عارفی صاحب. سامعین مکرم بڑے ہی خوبصورت انداز سے کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد انس اشرف عارفی صاحب. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اسی طرح کے کلام سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم پوری دنیا میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جس کے سامنے ہم اپنے دکھڑے پیش کریں, جس کے سامنے ہم اپنے راز رکھیں اور وہ راز کو راز رکھے اور ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے. سامعین مکرم اگر دیکھا جائے جب سے دنیا کا آغاز ہوا اور جب ختم ہوگا وہاں تک ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے انسان بلا جھجک بے دھڑک ہو کر اپنے راز بھی بتاتا ہے, اپنے دکھڑے بھی بتاتا ہے, غم بھی بتاتا ہے. وہ ایک ہستی گنبد خضرا کے مکین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سامعین مکرم ہم تو آقا کریم کو نہیں دیکھا, کسی بھی انسان نے نہیں دیکھا. وہ صحابی رسول جو آقا کریم علیہ السلام کی کچہریوں میں بیٹھا کرتے تھے, آقا کریم علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے, وہ جب اپنے باتیں آقا کریم سے شیئر کیا کرتے تھے, اپنے دکھڑے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے, تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دکھڑوں کو سنا بھی کرتے تھے, اس کا سلیوشن بھی بتایا کرتے تھے, ان کے رنج غم دور بھی کیا کرتے تھے. سامعین مکرم اگر کوئی صحابی اپنی فریاد لے کر آتا تھا, آقا کریم اس فریاد کو بھی پورا کیا کرتے تھے. اور اگر آقا کریم کی زندگی میں دیکھا جائے, حیات مبارکہ میں دیکھا جائے, پڑھا جائے, جو ہمارے
مفکرین کی کتب ہیں، جو ہمارے مشائخ عظام کی کتب ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو لکھا نظر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس کوئی بہت بڑی دولت نہیں تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کوئی بہت بڑے عالیشان محل میں نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں میرے آقا دو جہاں سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوا کرتے تھے، اور پھر اپنے گھر سے مسجد، مسجد سے اپنے گھر، اپنے جتنے بھی اہل و عیال ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ میٹنگز کرنا، جنگ کے حوالے سے یا اور دیگر معاملات جو ہوتے تھے آقا کریم اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے۔ جب کسی جنگ میں کسی صحابی کی پنڈلی اتر جاتی، آقا کریم اپنے لعاب دہن سے اس کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی کی آنکھ نکل جایا کرتی تھی تو میرے کریم لجپال اپنے لعاب دہن سے اس کی آنکھ ٹھیک کیا کرتے تھے۔ اگر خیبر کا واقعہ پڑھا جائے تو حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ خیبر میں شرکت اس لیے نہیں کر سکے کہ آپ کی آنکھیں دکھتی تھیں، مگر میرے کریم لجپال نے کہا اس کو بلاؤ۔ اس کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے فتح و نصرت لکھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حکم پر حضرت مولا کائنات وہاں پر تشریف لائے، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، مولا علی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ میرے کریم لجپال آقا اپنے صحابہ کا خیال رکھتے تھے، بیماروں کو اچھا کیا کرتے تھے۔ اور ایک بوڑھی عورت جو میرے کریم لجپال آقا کے رستے میں کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دن وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے جب 2 سے 3 بار وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ بڑھیاں میرے رستے میں کوڑا نہیں پھینک رہی، وہ کہاں گئی؟ صحابہ کرام کو پوچھ کر پتہ لگوایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور جب اتنا رحم و کرم میرے کریم لجپال کا دیکھا کہ میں تو رستے میں کوڑا پھینکا کرتی تھی، بدفعلی والے کام کیا کرتی تھی اس نبی کے ساتھ، اس محمد کے ساتھ، تو اس نے اس بات سے متاثر ہو کر میرے کریم لجپال آقا کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ اور جب مسلمان ہو جاتی ہے تو میرے آقا نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور وہ بڑھیا بالکل تندرست اور توانا ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، سامعین و ناظرین کرام، بتانا یہ مقصود ہے میرے آقا کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، جن کے سامنے کوئی بھی رنج غم دکھ پیش کیا جائے، خواہ وہ اپنا ہو یا نہ ہو، میرے کریم لجپال اس بیمار کو اچھا بھی کرتے ہیں، اس بیمار کی تیمارداری بھی کرتے ہیں، اس کے گھر کا پانی بھی بھرتے ہیں، اس کو کھانا بھی دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو میرے کریم لجپال آقا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، میں اپنی بات کو یہیں پر ہی سمیٹتے ہوئے میرے اسٹوڈیو میں موجود میرے آخری ثنا خان ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، منفرد اور مستند کلام آپ پڑھا کرتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم بھائی محمد عاصم ناگی صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں، کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتیں، عقیدتیں نچھاور کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ گریار من باید، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جگرا کنم کبا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ گر یار من باید،
जिगर रा कुनम कबा अल्लाह अकबर सर्रा प्याला साज़म ओ हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पूरा कुनम शराब सुभान अल्लाह तन्रा रुबाब साज़म आहा रगहाए तार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हर अल्लाह अकबर। तार में बगाया ऐ यार 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 बस इस तरह भी करो मेरा इश्क़ अल्लाह मसीहा करना सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर आका इस तरह भी अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह करो मेरा इश्क़ मसीहा करना अल्लाह अकबर तुम्हें आता है बीमार को बीमार को अच्छा करना करना बेशक 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 आका बस तुम्हें आता है बीमार को अच्छा करना इस तरह भी अल्लाह अकबर शायर ने अपने क्या बयान किए अल्लाह बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। शिकवा शिकवाए महबूब इलाही तौबा आमीन आमीन शिकवा अल्लाह महबूबे इलाही तौबा कुफ्र है मजहबे अल्लाह में शिकवा करना करना अल्लाह अकबर कुफ्र है मजहबे उशाक में शिकवा करना। और ये शेर में हमारे इस ग्रुप के जो लीडर हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और मैं बिल्कुल भी इनकी तारीफ में लफ्ज़ नहीं है। ये बेशक, शेर मैं बेशक। इनके लिए पढ़ रहा हूँ। मुगीस भाई अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। इनका नाम ना भी लें तो माशाल्लाह हाँ इनकी बेशक जाती है। बेशक ऐसा ही है। ये शेर मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ, समात कीजिए हमजा भाई। जी जी बिस्मिल्लाह। ऐ जुनू क्यों लिए फिरता है बयाबां में मुझे, अल्लाह अकबर क्यों लिए फिरता है ऐ अल्लाह जुनू बयाबाने क्यों लिए
اللہ اکبر. آقا جب تجھے آتا ہے گھر کو میرے صحرا کرنا جب تجھے آتا ہے سبحان گھر اللہ. کو میرے صحرا کرنا اس طرح بھی. سبحان اللہ. سبحان نے تو اتنا لمبا لکھا ہے. ہاں، میں ہاں. اپنی حاضری مقتی کے ساتھ ہی وائنڈ اپ کرتا ہوں. مقتی سماعت کیجیے اور میرے لیڈر کے لیے بھی اور میری ٹیم کے لیے بھی آپ اس کا حصہ ہیں. اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا. جو لوگ سن رہے ہیں ویدم وارسی سے رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم. سبحان اللہ. جنہیں آتا ہے کیا بات. اغیار کو اپنا کرنا. سبحان اللہ. کرنا کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا. آقا اس طرح سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے جناب محترم بھائی محمد عاصم ناگی صاحب بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یہ فارسی اور اردو کا مکسچر ہے اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. اگر انسان اس کو دل کے کانوں سے سماعت کرے تو یقیناً انسان کو یہ رولا دینے والا کلام ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں آقا کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، خصوصی افطار ٹرانسمیشن پنجتنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان لائیو نشریات آپ تک پہنچا رہا تھا. میرے آج کے جتنے بھی مہمان ثنا خوان یہاں پر تشریف لائے، ہماری پنجتنی ٹیم کے چند ثنا خوان یہاں پر تشریف لائے، ایک مرتبہ پھر میں تمامی احباب کو صمیم قلب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آخر میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اللہ رب العزت پنجتنی ٹیم کو پنجتن پاک کا صدقہ بے بہا برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. سامعین مکرم، چونکہ ٹائم خاصا بیت چکا اور افطاری کا وقت بھی کافی کلوز ہے اور آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہوں گے نئے ثنا خوانوں کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ، نئے کلاموں کے ساتھ. اپنی پنجتنی ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جتنے بھی دوست احباب ہمیں لائیو نشریات کو سماعت کر رہے ہیں، تمام سے بار دیگر گزارش التماس گزار ہیں ہمارے اس چینل کو لازمی لائک کیجئے گا اور یوٹیوب پر لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آنے والے دنوں میں مزید احسن طریقے سے آپ تک لائیو نشریات پہنچا سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا کو اجازت دیجئے. انشاءاللہ کل پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.